صلی علی رسول کریم اما بعد. یہ کتاب دیکھا ہوں، اس پر کچھ لکھنا ہے مجھ کو. اب لکھنے میں بہت ہی اچھی ہے، مضامین تو آ ہی جاتے ہیں. کتاب دینی اور علمی کتاب ہے. عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہوگا آپ نے. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور بہت انہیں کی کتاب ہے جس کو ترجمہ کیا ہے مولانا رحمت آدمی کے انہوں نے کتابوں کو. بہرحال ان کے والد کا تھوڑا سا ذکر ہے. ساری روشنی کم ہو گئی کرتے کرتے. تاریخ عامری میں مذکور ہے ان کے والد مبارک بہت متقی اور پرہیزگار تھے. مشہور یہ عبداللہ ابن مبارک. اب مبارک کون ہے؟ باپ ہے، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تاریخ عامری میں مذکور ہے کہ ان کے والد مبارک بہت متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے مالک نے اپنے باغ کا داروغہ ان کو مقرر کیا تھا. کوئی باغ تھا، اس کا داروغہ ان کو مقرر. ایک دن اس نے یہ کہا کہ اے مبارک، باغ سے ایک ترش انار لیا. وہ گئے اور ایک انار لائے. ترش کی وجہ ہوئی جو شیریں لگا. مالی نے کہا کہ میں نے تم کو ترش انار لانے کے لیے کہا تھا، تو میٹھا لے آئے. مبارک نے جواب دیا کہ میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ کون سے درخت کا انار شیریں ہے، کون شیریں نہیں کروے. اس کو تعجب ہوا. پورے باغ کا داروغہ مالک ہے. مالک نے کہا میں نے تم کو ترش لایا. تو اسے جواب بہت، مجھے کیسے معلوم ہو کون سے درخت سے انار شیریں اترتے ہیں، کون سے درخت سے ترش. جس کسی نے ان درختوں سے کھایا ہے وہ جانتا ہے. مالک نے کہا کہ تم نے اب تک کوئی انار نہیں کھایا. مبارک نے کہا کہ آپ نے میرے ذمے اس باغ کی حفاظت اور نگہبانی لازم کی ہے، کھانے اور چکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. چکھ ہی نہیں کرا. میرے ذمے جو خدمت لازم ہے ان کو بجا لاتا ہوں. مالک ان کی اس دیانت اور امانت سے بہت خوش ہوا اور کہا تم اس قابل ہو کہ میری مجلس میں رہو. اور باغبانی کسی دوسرے شہر کے ثبوت کرتی ہے. اتنا دیانت دار آدمی. ایک روز مالک نے اپنے نوجوان دختر کے نکاح کے بارے میں ان سے مشورہ کیا. تو مبارک نے کہا کہ جاہلیت کے عرب تو اپنے لڑکی کا نکاح حسب و نسب کے اعتبار سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا مشورہ لیا تو انہوں نے کہا مشورہ. تو مبارک نے کہا کہ جاہلیت کے عرب لوگ تو اپنے لڑکی کا نکاح حسب و نسب کے اعتبار سے کرتے ہیں. ساری بات بہت. یہود مال کے عاشق ہیں، وہ مال کی بنا پر کرتے ہیں. نصارہ جمال پر فریفتہ رہتے ہیں. دیکھیے فون بڑھ رہا ہے. نصارہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، یہود مالداری کو دیکھتے ہیں، عرب نسب کو دیکھتے ہیں. مگر اسلام میں دین کا اعتبار ہے. ان چاروں میں سے جو پسند خاطر اس پر عمل کرنا چاہیے. آپ کہیے یہود یہ نصارہ سب چاروں ہم نے رکھ دیا، آپ کو جو پسند ہو اپنے لڑکی کی. مالک کو ان کی یہ عاقلانہ بات بہت پسند آئی. گھر جا کر اس مشورے کو اپنے بیوی سے بیان کیا اور کہا کہ میرا دل
چاہتا ہے کہ اپنے لڑکی کا نکاح اسی مبارک سے کر دو. جو ملازم تھا ان کا مشورہ اچھا دیا. ظاہر ذہین تو تھے, حضرت عبداللہ کے لڑکے تھے, باپ تھے. اپنی لڑکی کا نکاح مبارک سے کر دو. اگرچہ غلام ہے, بڑے نسب کا نہیں ہے, نمازدار ہے, مگر پرہیزگاری, تقوی اور دینداری کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کا سردار ہے. اتنے دیر تو باغ میں رہے, اناج چکھا بھی نہیں. اگرچہ غلام مگر پرہیزگاری, تقوی اور دینداری کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کا سردار ہے. مال کے اعتبار سے تو ملازم ہے, کچھ نہیں ہے, غلام ہے. مگر تقوی ان کے نزدیک تقوی کی حیثیت تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حقیقی مثال, ان اکرمکم عند اللہ. غالباً عبد المجید آبادی نے پوچھا حضرت تھانوی سے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو معیار بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کیا اب تو حال ایسا نہیں ہے؟ متقی آدمی کیا کرتا ہے؟ بس ہاں ہماری بات تو ایسی. انہوں نے دیکھا, طالب علم کو دیکھا, دختر کی ماں نے بھی اس کو پسند کیا. غلام تھے, انہیں کے ملازم تھے, باغبان تھے. دختر کی ماں نے بھی اس کو پسند, تو اس کا نکاح اس سے بڑے مان نکاح کر دیا. اسی لڑکی سے یہ عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, یہ عبداللہ کا واقعہ ہے. اسی عورت سے عبداللہ. اس تاجر کی وراثت سے بہت سا مال ان کو ملا. کر تو دیا, پھر مالدار تھے ہی, اس کے خسر بہت مالدار بھی ہو گئے. عبداللہ کا سال ولادت 118 ہجری. عبداللہ کی ساری زندگی سفر میں گزری. عبداللہ کی بات اب آ گئی. کبھی حج کے لیے جاتے تھے, کبھی جہاد اور تجارت کے لیے. اسی طرح اسلامی ملکوں میں گشت کرتے رہتے تھے. امام مالک, سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, ہشام بن عروہ, عاصم احول, سلیمان تیمی, حمید طویل, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. دوسرے علماء تبع تابعین, صغار تابعین سے علم حدیث انہوں نے خود حاصل کیا. ان سے بہت دیکھا. عجیب تر بات یہ ہے کہ سفیان ثوری نے بھی, جو ان کے بزرگ ترین شیوخ میں سے تھے, ان سے کچھ باتیں عرض کی. انہوں نے بھی حاصل کیا ان سے, شاگرد سے. سفیان ثوری باوجود اس کمال کے, جس کو اہل کمال ہی جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی, 1 سال ہی شب و روز ابن مبارک کی وضع پر زندگی گزاروں, مگر نہ ہو سکا. کیسی زندگی گزاروں, زہد کے ساتھ, تقوی کے ساتھ. کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ میری تمام عمر ابن مبارک کے 3 شبانہ روز کے برابر ہوتی ہے. 3 دن 3 رات ان کی جیسی زندگی گزرتی. ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ سیدھا بزرگ ان کی محبت سے تقرب الہی کے متلاشی رہتے تھے. وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. ذہبی جو حدیث کے مشہور مشائخ میں سے ہیں, وہ بہت بزرگ ہیں, کہتے ہیں مجھ کو ابن مبارک تک از راہ اعجاز 6 واسطے پہنچے ہیں, اور یہ میری انتہائی اونچی شان ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے
کہ خیر اہل زمانے نا ابن مبارک، ہمارے زمانے کے بہترین ابن مبارک، ثم احمد ابن حنبل بعد میں، ابن مبارک پہلے، ہمارے زمانے کے بہترین شخص ابن مبارک، پھر احمد بن حنبل۔ ایک دفعہ بزرگوں کی ایک جماعت مقام پر جمع ہوئی، علم فقہ، ادب، لغت، زہد، شرگوئی، فصاحت، شبیداری، تہذیب گزاری، عبادت، حج، جہاد، بندی، بے فائدہ باتوں سے اجتناب، انصاف کی پابندی، اپنے احباب سے حسن صحبت اور ان کی مخالفت سے اعتراض، ان سب صفات حمیدہ میں اپنے زمانے کے سردار ابن مبارک تھے۔ فضول باتیں نہ کرنا، اپنے مصاحبین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، درگزر کرنا، شب بیداری کرنا، کس کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے؟ معلوم ہے ابن مبارک کے اندر۔ اپنے زمانے کا سردار ابن مبارک اور ان تمام صفات کمالات سے ہر ایک کمال میں ان کے تفوق و بے نظیر ہونے کا اقرار کیا۔ بے شک بڑے آدمی ابن مبارک، اللہ تعالیٰ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے میں نے 4000 شیوخ سے علم کو جمع کیا ہے، یہ روایت صرف 1000 شیوخ سے کرتا ہوں۔ علی ابن حسن ابن شقیق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابن مبارک کے ہمراہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے۔ ابن مبارک اپنے مکان کو جانا چاہتا تھا، رات سخت جاڑوں کی تھی۔ جب ہم مسجد کے دروازے پہنچے تو میں نے ان سے ایک حدیث کا ذکر کیا، انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو اسی مقام پر کھڑے کھڑے صبح ہو گئی۔ فضیل ابن عیاض جو ابن مبارک کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اس بیت اللہ کی قسم میرے نظروں نے ابن مبارک جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ہاں تو سب بیان کیا کہ دعا کی اللہ تعالیٰ ابن مبارک کی برکت سے یہ دن جو ہم لوگ کا سفر ہے مبارک ہو۔ تو سفر ہے اللہ تعالیٰ دماغ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے۔ یعنی اے مشرق کے عالم ہم کو حدیث سنائیے۔ مشرق کے عالم ایک دن میں مبارک شہر رقہ میں تشریف لے گئے، ہارون رشید خلیفہ عباسی بھی وہاں موجود تھا۔ بادشاہ وہاں تمام شہر میں شور اور غلغلہ ہو گیا کہ ابن مبارک آئے۔ آدمی دور دور کا آ رہے تھے۔ ہارون رشید کے خواص عورتیں باغیوں میں سے ایک عورت نے بالا خانہ پر سے ایک شور و غوغا سن کر دریافت کیا کہ یہ کیسا غل مچ رہا ہے اور کس لیے۔ لوگوں نے کہا کہ خراسان کے ایک عالم تشریف لائے جو شور پورے شہر میں۔ عبداللہ ابن مبارک اس کا نام ہے۔ ان کی زیارت کے لیے مخلوق کھینچی چلی آ رہی ہے تو اس نے کہا در حقیقت بادشاہ اسی لیے، بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے در حقیقت بادشاہ جو اس شخص کے پاس ہے، نہ کہ ہارون رشید کے پاس، جو بزور چابک اور چوب اپنا روپ کرتا ہے کوڑے سے۔ ایک دفعہ ابن مبارک کے والد نے 50,000 درہم دے کر کہا کہ اس روپے سے تجارت کرو۔ ابن مبارک ان درہموں کو لے کر چلے گئے
اور سب کو علم حدیث کی طلب میں صرف کر دیے. جب والد بزرگوار نے دریافت کیا کہ ان درہموں سے کیا چیز لائے، یہ روپیہ پیسہ دیا تھا تم نے کیا لیا اور کس طرح کمایا؟ ابن مبارک نے اس مدت میں جس قدر دفتروں کو جمع کیا تھا وہ باپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے لکھے ہوئے تھے سب دفتر. کہا میں یہ جنس لایا ہوں اور میں نے ایسی تجارت کی ہے جس سے دارین کا نفع حاصل ہو. لکھا حدیث سے لکھا دفتر کے دفتر. یہ بھی چیزیں بھی ہمارے بزرگوں نے کتنی قدر کی علم کی، علم کے حاصل کرنے میں کتنی مشکل ہے. اس کا مطلب تو وہاں ملے گا مجھے. بعد میں علامہ ابن جوزی مولانا جو قلم بناتے تھے اس کا قطرہ جو رکھتے جاتے تھے بڑا ڈھیر ہو گیا. کہا اسی سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے. بھائی تھوڑے دن سے قطرہ اللہ کچھ وقت تھی تب تو کہتے ہیں. اور میں نے ایسی تجارت کی ہے جس سے دارین کا نفع حاصل ہو. باپ بہت خوش ہوئے، گھر میں لے جا کر 3000 درہم اور دیے اور کہا کہ اس کو بھی اسی جنس میں صرف کر کے اپنی تجارت کو بڑھاؤ. میں نے دوسری حالت میں بھی تھی. کھانا پینا لہو لہو سب کچھ، ناچ گانا بھی تھا، خراب نوشی بھی تھی. اس کو کیا بنا، نشہ غالب ہوا اور بے ہوش ہو گر پڑے. جب صبح کے وقت بیدار ہوئے تو چنگ ہاتھ میں لیے تھے، بجانے والا چنگ ہاتھ میں لیے، مگر اس سے آواز نہ نکلی. پھر وہ بجانے لگے اس کو. کیونکہ اس فن میں بھی مہارتیں کامل رکھتے تھے، اس کے تاروں کو ٹھیک کر کے دوبارہ بجایا چاہا مگر پھر بھی اسے کوئی آواز نہیں آئی گانے بجانے کا. اس حالت میں یہاں تک کہ چنگ انسان کی طرح قدرت خداوندی سے وہ گویا ہوا. بانسری جو ہے وہ گویا ہوا. کیا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وقت نہیں آیا ہے بیدار ہونے کا، اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں. ہم لوگ دوسرے قصہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ اسی میں سنایا میں نے. وہاں تو ایک لڑکے نے پڑھا تھا، وہ فضیل میں آیات کا واقعہ ہوا. اور یہاں ایک چنگ جو بانسری سے اسے کہا کہ بہت ہوا اللہ بھی آئے، پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی. یہاں تک کہ چنگ وہی بانسری سے کسی کوئی آلہ ہوتا ہے. انسان کی طرح قدرت خداوندی سے گویا ہوا اور یہ آیت پڑھنے لگا علم یعنی للذین آمنوا. کیا وقت نہیں پہنچا ہے ایمان والوں کے اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈال جائیں؟ سنگ بولا وہی بندہ اس آواز کی آواز ہے. من نمی گویم یار میں گوئے بگو. سنگ کہتا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یار کہتا کہو میں کہہ رہا ہوں. من نمی گویم یار میں گوئے بگو. اس کو ہم لوگ اسی کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اب تک یہی سنا میں نے، اسے سنایا میں نے کہ یہ بھی واقعہ ہے. وہاں تو لڑکے نے پڑھا تھا فضیل میں آیات نہیں کہ ڈاکہ کے مال لے کے تقسیم کرنے جا رہے تھے. ایک لڑکے علم جانے لے رہے. یہ چنگ جو گانے بجانے کا ہے، کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ اللہ کی یاد سے اس کے دل خوف زدہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی ایسے متنبع ہوئے کہ چنگ کو توڑ دیا، شراب بہا دی، شراب سامنے رکھی دی. وہ ریشمی اور طرح طرح کے نقش و نگار سے منقش کپڑے جو زیب تن تھے ان سب کو پھاڑ ڈالا. طلب علم اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے.
مہاراج وہ شرم میں اپنے اصل مدعا کو پہنچ گئے. ناچ گانے میں چاہیے. باپ کے مبارک کے لڑکے تھے, زندگی بھی مبارک ہو گئی. باپ کا اثر. سب سے پہلے امام اعظم کے شاگرد ہوئے, ان سے طریق تفقہ حاصل کیا. جب امام اعظم وفات پا گئے تو مدینہ منورہ میں مالک کی خدمت میں رکھ علم کی تکمیل کی. اس وجہ سے ان کا اجتہاد دو طریقے, آخر حیات معمول اور ترتیب پر قائم رہے کہ ایک سال حج کو تشریف لائے تھے اور ایک سال جہاد میں مصروف رہتے ہیں. ابن مبارک کی نصیحت آمیز کلمات یہ ہیں کہ طالب علم کی نیت صحیح ہونی چاہیے. استادوں کے حروف اور کلمات کو کامل توجہ سے سننا چاہیے. استاد جو کہہ رہا ہے اس کے الفاظ کو بھی سنو اور پھر اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کو محفوظ کرنا چاہیے اور مشہور شاگردوں میں پھیلانا چاہیے استاد کی بات, اور دھوکہ نہ کھانا چاہیے. جو کوئی ان کی 5 شرطوں میں سے ایک کو بھی نظر انداز کرے گا اس کا علم ناقص رہ جائے گا. انہی کا واقعہ حضرت ہمارے بہت سناتے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی جمعہ کے دن تشریف لائے. چھٹی تھی گاؤں مسجد میں. کہا ابن مبارک نے آئے تھے, انہوں نے یہ بیان کیا ہے, غالباً یہی ہے, بدری مرتبہ سناتے ہی رہتے تھے. ابن مبارک آئے تھے, سید عبد القادر جیلانی بیان کر رہے ہیں. جمعہ کے دن چھٹی تھی مدرسے میں, یہ بھی لکھا مدرسے میں. کہا ابن مبارک نے کہا ہے کہ میرے پاس ایک سائل آیا ہے. میں نے اپنے ماضی سے کہا کہ جو کچھ ہے اس کو دے دو. ماضی نے چند انڈے تھے دے دیے. 10 انڈے تھے, 10 نہیں دیے, اسے دے دیے. شام کو ایک آدمی آیا ٹوکرا لے کر کے, اسے وہ گننے لگے کتنا ہے, تو انڈے کہتے تھے 90. ہر کدی میں نے سنا ہی بات, وہ کہتے تھے 90 انڈے تھے. تھوڑا سا لفظ میں فرق 90 انڈے تھے. بعد نے کہا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کیا حضرت 9 دیے تھے. 1 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں دیا؟ کہ 1 انڈا بچا لیا تھا تاکہ افطار اسے کریں. تو فرمایا ہاں تم نے 10 انڈے کا بڑا نقصان کیا. اگر تم 10 دیے ہوتے تو 100 انڈے آتے. بس یقین تھا ان کو جتنے انڈے ہوں گے 10 گنا ملے گا. اس سیدنا عبد القادر جیلانی بیان کرتے تھے, ان کی روایت. اس کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مست ہو گئے ہے عبادت لکھی ہوئی ہے. کہا یہ وہ حضرات تھے جسے اللہ سے تعلق جوڑا تھا. ابن مبارک کی تعریف کر رہے ہیں. اتنا یقین تھا کہ 10 انڈے پر 100 ہی انڈے آئیں گے. 90 آئے, فوراً پکڑ لی بادی کہ تم نے کتنا دیا تھا انڈے. سمجھتے 100 آنا چاہیے تھا, آئے کتنے 90. یقین تھا کہ نہیں. ہمارے حضرت بھی مست ہو جاتے تھے. سیدنا قدس جیلانی مست. کہا یہ وہ حضرات تھے جنہیں اپنے رب سے سودا کیا تھا. اپنے رب سے سودا کیا. سمجھتے تھے کہ ہمارا رب سچا ہے. کہ 1 کا وہ 10 دیتا ہے, کم سے کم نہیں کرے گا. 90 نہیں بلکہ 100 آنا چاہیے تھا. بہت الفاظ میں چونکہ کتنے سال کی بات ہے یہ الفاظ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے تعلق پیدا کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جس چوکھٹ سے ہم نے معاملہ کیا ہے وہ کبھی گھاٹا ہم کو نہیں دے گا. ان کو اپنے رب سے سودے پر یقین تھا. اس انداز سے رب سے, اپنے رب سے معاملہ تھا, یقین تھا.
ہم نے جو سودا کیا ہے اس میں گھاٹا نہیں ہو سکتا. میں سچ کہتا ہوں جیلانی مست نہیں. ہمارے حضرت بھی جب سناتے تھے تو بہت دنوں کی بات ہے الفاظ، بس یہ تو ہے مجھے یاد. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب سے سودا کیا تھا اور ایسی چوکھٹ کو پکڑا تھا جو سمجھتے تھے کہ ایسا پکڑنے والا کبھی بیکار رائے گا نہیں ہوتا. دکھلا دوں گا میں تمہیں، ہوگا حضرت مرفوضات میں ہوگا ہی کہیں ہے نا، موبائل میں ہے. اس پر سید عبد القادر جیلانی مست ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رب سے تعلق جوڑا تھا. وہ سمجھتے تھے یقین اتنا کہ 1 کا 10 تو 10 کا 100 ہونا چاہیے تھا. ہوا کہ سر نا دوست ہمارے مشائخ ایسے ہی تھے. اصل تو یہی ہے مجھے نسبت اور بزرگی کیا ہے، اپنے رب سے تعلق صحیح، ان کے وعدوں پر یقین، ان کے وعدوں پر یقین. میں مظاہر علوم میں گیا تھا، شاداب رہب ساتھ امتحان ہو رہا تھا تو میں نے یہی بیان کیا تھا. یہ نہیں، میں نے کہا کہ رب سے تعلق. میں نے کیا گزشتہ میں ہے کہ ایک بزرگ شاہی دربار سے گزر رہے تھے. یہ مظاہر علوم میں سب علماء موجود تھے. ایک بزرگ شاہی دربار سے محل سے گزر رہے تھے. وہاں سے آواز آئی کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو کیونکہ وہ مترصد فرمان ہے، فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھٹ کو لازم مترصد ہے اور چوکھٹ کو اس کے باپ کو پکڑے ہوئے ہے. بڑھا دو. بادشاہ کیا ہے، وہاں سے یہ آواز آئی. میں بے ہوش ہو کے گر گئے. تو نے کہا حضرت چیخ کیوں ماری، کیا بات ہوئی؟ پوچھا ہوگا لوگوں نے. میں نے بیان کیا، مظاہر علوم میں بیان کیا. اب یاد ہوا. کہا یہی حال خدا کے، مجھ کو یاد آ گیا کہ اللہ کے ہاں بھی یہی حال ہے. ہمیشہ ہر وقت اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ عبادت کیا، یہ طاعت کیا. ہر وقت یہ سوچ کر کے میرے اوپر ہاتھ داری ہو گیا. یہاں جب شاہی دربار میں ایسا ہوتا ہے تو مجھے اللہ کے دربار کے پکار اور اعلان، یہ سب اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے در پر جو جائے گا راگا نہیں ہوتا ہمارا. ہم لوگوں کو بھی یقین کرنا چاہیے. سمجھ سے اسی لیے کہ مشائخ کے جو حالات ہیں اس سے ہم متصف ہوں، خالی اقوال سے نہیں. اللہ سے تعلق و نسبت بنیادی چیز ہی، صوفیہ کی بنیادی چیز اللہ سے تعلق. توکل، تواضع، 2 بنیادی چیزیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں پکڑو، تواضع اور توکل. تو مجھ سے حضرت فرمایا کہ میرے طریق کی بنیاد ان دونوں صفات پر ہے، تواضع اور توکل. تواضع سے مخلوق سے درست ہوگا اور توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا. چلیے عمدہ باتیں ہیں، تواضع اور توکل. ان مجلسوں کا حاصل یہی ہوگا. پھر الفاظ نہیں، معانی. رفتے دے حروف در معانی، قوم دے وجود خیش فانی، قوم دے وجود خیش فانی. یہ قوم ہے جو اپنے وجود سے فانی ہو گئی ہے اور حروف سے معانی میں پہنچ گئی ہے. اس قوم کا یہی ہے. میں نے بتایا کہ صوفیہ ایسے تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ ان صوفیہ کے طریق پر ہم کو چلنے کے لیے صرف ہم الفاظ تک نہ رہیں. ہم مریدوں سے کہتے ہیں اور اول خود سے کہتے ہیں، صرف الفاظ تک نہ رہو، معانی تک پہنچو. قوم دے وجود خیش فانی، رفتہ دے حروف در معانی. این ضمیر آسمان دیگر، اس زمین کے کچھ اور ہی آسمان ہے. اس زمین کے لوگوں کا کچھ اور ہی حال ہے. این ضمیر آسمان دیگر. ٹھیک ہے بول صاحب، حاصل ہے تصوف. اللہ ہم سب کو
یہ ان مجالس کی جان ہے، ہم نہ کر سکے نہ کر سکے، لیکن ہر مجلس کا یہی ہے۔ پھر یہ تحقیقات اور انہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی نسبت سے نواز دے، اپنی معرفت سے مخصوص فرمائے۔ الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بجے دنیا سے سر سے بہت قابل شیخ کہتے ہیں ہر کی جس کی صحبت میں تم رہے، دنیا کی محبت کچھ کم نہیں تمہاری، اس کی صحبت سے بھاگو۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آخرت دے توجہ، آخرت چھوڑنا نہیں ہے توجہ، لیکن آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجلسوں کے جو مقاصد ہیں ہم سب کو، ہم بھی شریک ہیں اس میں، ہمارے بچے بھی شریک ہیں، آپ سب شریک ہیں، وہ ساری دنیا۔ اصل میرا تو یہی ہے، خدا سے تعلق پیدا کرو۔ پوری بنیاد کیا ہے؟ شفقت الخلق و نسبت مع اللہ۔ سب تصوف کا سلوک کا حاصل یہی ہے، شفقت الخلق، مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو اور اللہ کی نسبت پیدا کرو، ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے مجھے، ہمارے داماد جو ہیں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، بہت پابند، لڑکیاں کہتی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب جانچ ہو رہی ہے، آپ نے کہنا شکر تھوڑی بڑی نکلتی ہے، کل ہی ہے، دعا کیجیے یہ چیزیں ختم ہوں تاکہ صحیح طریقے سے آپریشن ہو جائے، دیندار متقی پرہیزگار معاملات کے ساتھ، نماز کے بہت پابند، بچوں کو اٹھاتے تھے ہمیشہ، پانی ڈالتے تھے، چلو پڑھو نماز پڑھی، لے آتے تھے، سب لڑکے ماشاء اللہ نمازی ہیں، دیکھا وہی انگریزی میں تھے، بس یہ بھی آ گیا، عالم بنا دیا، ندوی عالم، دوسرے کو لگا دیا۔ ہم لوگ نہیں کہا ایون وہی کہ ہم لوگ کوئی دو دیے اپنے طور سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق سے صحیح مناسبت عطا فرمائے، اور طریق کی جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ سے نسبت، تعلق، مخلوق و شفقت، شفقت علی الخلق، نسبت مع الحق، یہ بنیاد ہے طریق کی۔ مخلوق کے ساتھ شفقت، خدا کے ساتھ نسبت، تقوی اللہ و حسن الخلق طریق، اللہ سے ڈرو، مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ میں نے وہاں یہی کہا تھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ لائک وہ اعمالی کے رہے، اعمالی کو تو پوچھا انہوں نے، صحابی نے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے تعلق جوڑو، مخلوق پر شفقت کرو، اسی سے جنت میں جاؤ گے۔ تو طریق بدلا نہیں کرتا، جو طریق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہی طریق رہے گا قیامت تک، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، بات یہی رہے گی، آپ دوسرا کچھ کریں مقبول نہیں ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس امر میں احداث کرے گا نئی چیز رد ہو جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، رد ہے، چاہے وہ طریق کی کوئی بات ہو یا دین کی یا شریعت کی، احداث نہیں جائز ہے، نئی چیز نہیں لے آ سکتے۔ صحابہ نے جو کیا وہی طریق ہے، حضور نے جس طریق پر چلایا وہی طریق ہے، مقصد جیسا ہمارا صحیح ہونا چاہیے ایسی طریق بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، بمبئی جانا ہے، طریق اگر دوسرا ہوگا دوسری سے چلے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیونکہ یاد آ گیا تھا عبداللہ بن مبارک کا واقعہ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جیسے ایسے ذات کی چوکھٹ کو پکڑا تھا جس میں کوئی گھاٹے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یقین تھا کہ ہم 10 انڈا دیے تو 100 انڈا آنا چاہیے. اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ سید عبد القادر جیلانی. اور کتنی بار سنا ہم نے مایا شاہ رسول اللہ صاحب سے اس واقعے کو. دیکھیے گا اچھی طرح لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے سے چلنے کی توفیق دے. اپنے نسبت اپنے محمد ہم سب لوگوں کے دلوں کو شرسار کروائے. میں اول ہوں جو آپ لوگوں سے دعا کا درستار ہوں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اصل یہی دنیا کا مقصد بھیجنے کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی اطاعت ہی کے لیے بھیجے گئے. روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اطاعت کو بھول گئے، روزی کو لے لیا. منع نہیں ہے لیکن اصل نہیں ہو سکتا. وہ آنے کا مقصد اصل روزی کمانا نہیں ہے. آنے کا مقصد اعمال صالحہ کرنا ہے. روزی اللہ دے گا لیکن روزی کمانے کی اجازت ہے. تمام شرائع موجود ہے معاشرت کے، معیشت کے. دعا کی اس کی دعا اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرمائے اور خوشی خوشی ہم لوگ آئیں اور ہر کسی کی عافیت سہولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. مجھے بچوں کو بھی صحت دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا جانا بھی میرے ظاہر کی عمر ہے، جانا آنا چاہے ریل پر ہو جہاز پر تھوڑی سی کلفت تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بآسانی پہنچا دے اور ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے، سہولت سے ہم سب کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر علاج کا بھی انتظام فرمائے اور درست اور علاج کو آپریشن کو کامیاب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اني اسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.